ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا اپنے نبی ہونے کا دعویٰ ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے نقطے میں واضح کیا ہے کہ ان کا اسلام سے کیسے اور کیا تعلق بنتا ہے، لیکن صرف ہمارا ہی ان پر دعویٰ نہیں ہے، یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے، بلکہ وہ تو اس پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم کے دین پر ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جب یہودیوں کو مدینے میں قرآن کی دعوت دی گئی تو ان کا جواب نہیں تھا، شکریہ، ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہمارا دین ہی کافی ہے، ہمیں اس نئے انقلاب کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے اپنے انقلاب ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا، اس دائرے سے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، وہ ان سب باتوں سے انکار کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ قرآن تو ایک طرف، وہ تو تورات سے بھی انصاف نہیں کرتے، اور یہی اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے۔ اور یہی ایک بات بہت اہم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ انبیاء کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی کہی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو، ہم انبیاء کو نہیں مانتے کیونکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ مطلب اب ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ سوچنے سمجھنے کے سارے کام ہمارے آباء و اجداد کر چکے ہیں، اور چونکہ وہ ہم سے بڑے تھے، ہم سے زیادہ عقل مند تھے، تو انہوں نے جو سوچا اور سمجھا اور پھر طے کیا تو یقیناً صحیح ہی ہوگا، تو اب ہم اس پر سوال کیوں اٹھائیں؟ اس سمت میں سوچنا درست ہے؟ تو اپنے ماں باپ کے عقیدے پر، پھر ان کے والدین کے عقیدے پر، اور اس سے بھی پہلے ان کے والدین کے عقیدے پر سوال اٹھائیں تو بہت ہی توہین کی بات ہوگی۔ ہمیں ان پر سوال نہیں اٹھانے چاہیے، ہمیں بس اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے سچے ماننے والے ہیں تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں سوچیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی سوال ہی اٹھائے، اور ایسے سوال جن کی وجہ سے ان کو پوری زندگی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے سوال کرنا نہیں چھوڑا۔ کیا انہوں نے اپنے والدین سے سوال کیا؟ ہاں کیا۔ کیا انہوں نے بادشاہ وقت سے سوال نہیں کیا؟ انہوں نے بادشاہ وقت سے سوال کیا، اپنے باپ سے سوال کیا، سب سے سوال کیا، انہوں نے معاشرے سے سوال کیا، اور ایسے ایسے سوال جس سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی بنا ثبوت اور دلیل کے بات کو قبول نہیں کرتے تھے، جب تک آپ کوئی وجہ نہ دیں، جب تک وہ بات عقل میں نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام خالصتاً ایک سوچ والے انسان تھے، وہ چیزوں کو صرف ان کی ظاہری حیثیت سے قبول نہیں کرتے تھے۔ تو میں اور آپ اگر ابراہیم کے سچے ماننے والے ہیں تو ہم ان باتوں کا انکار نہیں کر سکتے جب تک ایک کام نہ کر لیں۔ وہ کام کیا ہے؟ سوچنا، سوال کرنا، اور کبھی بھی چیزوں کو ان کی ظاہری حیثیت سے نہ قبول کرنا۔ جو تحقیق اور دریافت کرے اور ہر صورت یہ کام کرتا رہے، جو یہ نہ کہے کہ میں یہ عمل اس لیے کرتا ہوں کہ میرے والدین کرتے تھے، چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ دوسروں کی کہی ہوئی بات پر بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا قبول ہے اور کیا قبول نہیں ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں ہوں، اور یہی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کا حق ہے۔ کوئی بھی چیز بند آنکھوں سے قبول نہ کریں۔